وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی مشینری ایجاد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی گائیڈ لائن آتی ہے، اور اب تو چائنا نے اور آسان کر دیا ہے، 5-6 پیجز کو ایسے فولڈ کر کے اتنی سی ایک پرچی ٹائپ ہر پروڈکٹ کے ساتھ اس کی پیکنگ میں آتی ہے۔ چنانچہ اس کی کئی زبانیں ہوتی ہیں، انگریزی کے ساتھ چائنا، انگریزی کے ساتھ اردو یا عربی۔ اس کو دیکھتے ہی انسان اس چیز کے استعمال کا طریقہ اس کو آ جاتا۔ ایسے ہی مشاہدہ ہے سب کا؟ بھائی ہاں نہ بولو نا، ایسے ہی مشاہدہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کمپنی کلیم کرتی ہے کہ ہماری اس پروڈکٹ کو ان ہدایات کے مطابق آپ چارج کر کے استعمال کریں گے تو اس کی اتنے سال کی گارنٹی ہماری ہے، اور اگر ہماری اس ایجاد کردہ مشین کو آپ اپنے طور پر استعمال کریں گے، ہماری ہدایات کو نظر انداز کریں گے تو اس پروڈکٹ کی ہماری کوئی وارنٹی نہیں ہے، لہٰذا آپ کلیم نہیں کر سکتے، آپ کو نہ ریپلیسمنٹ ملے گی نہ آپ کو معاوضہ ملے گا، آپ کی چیز ضائع ہو جائے گی۔ اگر یہ چھوٹی سی مثال ہمیں سمجھ آتی ہے تو میرے معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے انسان کی مشینری کو تخلیق کیا، پیدا کیا، ایجاد کیا، پھر وقتاً فوقتاً اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کتابیں بھیجتے رہے۔ انبیاء کے ہاتھوں پر بڑی بڑی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے آئے، چھوٹے چھوٹے رسالے آئے۔ آخر میں نبی الزماں، نبی کون و مکان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، اور ان کو خاتم الکتب القرآن الکریم بطور معجزہ قیامت کی صبح تک عطا کیا گیا۔ اب اگر حضور کا امتی حضور علیہ السلام کی بعثت سے لے کر تا صبح قیامت اگر اپنی زندگی اس مینول بک، اس معزز ترین کتاب قرآن مجید کے مطابق اس کو پڑھ کے اس پہ ایمان لا کر اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا تو اس کا کلیم اللہ کے ہاں ہوگا۔ چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو ساری زندگی کے دستور کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔
انسان کی بنائی ہوئی مشینری اگر اس کی ہدایات کے مطابق استعمال نہ کی گئی تو وہ رزلٹ نہیں دے گی. تو یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مشینری اگر ہم اپنے طریقے پر گزاریں گے، اس کو اپنے طریقے پر چلائیں گے تو یہ کیسے رزلٹ دے گی؟ کوئی عقل مند کسی پوزیٹیو رزلٹ کا انتظار نہیں کر سکتا اس پروگریس کے ساتھ کہ جس طرح کی ہماری زندگی گزر رہی ہے. چنانچہ جو موجد ہے، جو کریٹر ہے، جو گریٹسٹ ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یہ انسان اپنے اعمال کا اچھا بدلہ اللہ سے کیسے توقع کرے گا جبکہ وہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے، راہ راست سے، صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو گیا ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ روز محشر اللہ رب العزت انبیاء کے علاوہ 2 چیزوں سے رپورٹ لے گا. انبیاء کرام، ان کے وارثین، وہ اللہ تعالیٰ کو جا کے رپورٹ دیں گے کہ ہمیں تھا حکم ازاں لا الہ، ہم نے صدا ہمیشہ بلند کی کرتے رہے، لیکن اس انسان کے علاوہ انسان پر 2 چیزوں سے اللہ رب العزت گواہی مانگے گا. لاؤ بھائی رمضان کو لاؤ، رمضان، ماہ رمضان آؤ بھائی. جس زمانے میں جن لوگوں پر بطور مہمان آپ گئے تھے، اس زمانے کے ان لوگوں نے آپ کی قدردانی کی یا نہیں کی؟ تو رمضان کی رپورٹ چاہے پلس ہو مائنس ہو وہ پیش ہوگی اور اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اور دوسری چیز قرآن مجید، قرآن مجید سے اللہ رب العزت رپورٹ مانگے گا کہ جس زمانے کے لوگوں پر آپ دنیا میں موجود تھے، یعنی قرآن مجید موجود تھا، تو اس زمانے کے لوگوں نے آپ کی کتنی قدردانی کی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ، ایک گزارش میں کر دوں مجھ سمیت ہم سب کا، اور جن تک اس کیمرے کے تھرو میری آواز جائی، ہم سب کا روز قیامت ایک سہارا باقی ہے. روز قیامت ہمارا صرف ایک سہارا باقی، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہے. اور ہر امتی کو ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے حضور کی شفاعت ملے گی، ایمان ہونا چاہیے اس بات کا. یہ کوئی ہلکی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. لیکن ذرا گمان کیجئے کہ وہی رسول اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر شفاعت کے بجائے امت کا شکوہ کر دے، کیا بنے گا؟ جن کی شفاعت کا ہمیں آخری سہارا ہے کہ اللہ کی رحمت بے کراں ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر بن کے ہم پر بہہ پڑے گی، وہ رسول امی کریم کی شفاعت کا سہارا ہے، اور آخری سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے. لیکن اگر وہی نبی معزز، وہی نبی کریم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر شفاعت کے بجائے شاکی ہو جائیں، شکایت کر دیں، کیا شکایت کر دیں؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ہی چھوڑ دیا تھا. میری قوم، حضور علیہ السلام اپنی امت کی بات فرما رہے ہیں، میری قوم نے اس قرآن مجید کو، کیا تعبیر ہے قرآن کی، بالکل شفاف کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے معاملہ، پیپر آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ پیپر ہونا ہے تو اس میں کیا حال ہوگا. کوئی چیز مخفی رکھتے تو ہم اعتراض کرتے ہمیں پتہ نہیں تھا. وقال الرسول،
اللہ کے رسول کہیں گے باتفاق مفسرین اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد. دلیل ان قوم اتخذوا هذا القرآن، کیونکہ قرآن کا لفظ ہے اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اللہ، مسجد کی اس الماری سے لے کر یہ الماری، وہ الماری، باہر کی 2 الماریاں، نئے نسخے قرآن مجید کے پن پیک پڑے ہوئے سالوں سے. خلائی مخلوق آگے پڑھے گی یا ہم لوگ پڑھیں گے؟ نماز کے بعد میری اس بات کی آپ تصدیق کر دیجئے گا، یہاں سے شروع کیجئے گا، ساری الماریوں میں نئے قرآن مجید رکھیں. یہ تو مسجد کا حال ہے، تو گھر میں تو ہم قرآن مجید اتنے اوپر رکھتے ہیں ادب سے کہ ہاتھ بھی نہ پہنچے. گھر میں جو قرآن مجید رکھا جاتا ہے وہ ادب احترام کی خاطر غلاف میں لپیٹ کے مقدس طریقے سے بالکل اوپر رکھا جاتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ بچی کی رخصتی ہو تو سر پہ رکھنے کے کام آئے، خدا نخواستہ فوتگی ہو تو اس کو اٹھا کر چوم کے پھر اوپر رکھ دیں، قرآن خوانی کے کام آئے، بس باقی چھٹی. تو کیا 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے کوئی اور مینول بک آئے گی جس پر ہماری زندگی گزرے گی؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اور پھر ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر ہے بھائی جی کیا کہیں، مسلمان زمانے میں ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، پٹ بھی رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، پیچھے بھی ہیں. سٹیٹمنٹ ہم سب کی یہی ہے. اور جو کوئی زیادہ دل جلے ہوتا ہے وہ یہ بولے گا یہ مولویوں نے ہمیں پیچھے کر دیا. کسی کا زیادہ دل جلا ہوا ہو تو وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر یہ کہا وہ مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہا، باقی ساری دنیا جیسے آپ کو ترقی کے راستے پہ چھوڑو. اللہ، یاد رکھیں یہ جو سائنس اور جدت اور ایجاد ہے یہ قرآن مجید کا سیکنڈری سبجیکٹ ہے، سیکنڈری، پریورٹی نہیں ہے یہ قرآن مجید کی. سیکنڈری بھی میں شاید زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ سائنس اور یہ ایجادات یہ قرآن مجید سے ایسے نکلتا ہے جیسے انسان جیب سے صدقہ نکالتا ہے، تو سائنس کی حیثیت قرآن مجید کے علوم کے آگے اس طرح کی. کیونکہ کبھی بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بطور سائنس اور ایجاد کے کسی کو ٹارگٹ کیا نہیں. بعض اوقات اللہ رب العزت قرآن مجید میں بعض مواقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے یہ میں نے کیسے کھڑا کیا ہوا، اس میں کوئی نقص نکال کے دکھا. اول تو سائنس ہماری اتنی تھکی ہوئی ہے کہ ابھی تک اپنی گریویٹی لیول سے ایک حد تک اوپر گئی ہے، اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتی، فیول ہی ختم ہے. اب نہ ہرمز کھلے گا تو فیول ملے گا نا، فیول ہی نہیں مل رہا. تو اللہ رب العزت اس قرآن مجید میں سائنسی علوم کو ثانوی حیثیت سے بطور مثال بیان کر کے اصل مقصد انسانیت کی کامیابی کی طرف توجہ دلاتے ہیں. یہ بات اگر میرے معززین کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ قرآن مجید کی اہمیت دلوں میں اور اجاگر ہوگی. دین اسلام کسی بھی نئی ایجاد کا مخالف نہیں، کسی بھی سائنسی تحقیق کے اگینسٹ نہیں. ہاں ہم سمت طے کریں گے کوئی چیز ایجاد ہو گئی، ابھی اس ایجاد کے بعد اس کو درست استعمال کا طریقہ یہ ہے اور اس کا غلط استعمال یہ ہے. دین اسلام اتنا کام کرتا. مثلا ایک مثال بیان کرنے کا جی چاہ رہا ہے. سائنس نے ایک زمانے بعد ثابت کیا کہ فضا میں جتنا انسان اوپر جاتا ہے اتنا آکسیجن لیول کم ہوتا ہے. جب تک یہ ہوائی جہاز اور یہ چیزیں نہیں بنی تھی اس وقت تک یہ تھیوری کمزور تھی. اب جب سے ہوائی جہاز 35,000 فٹ کی بلندی یا اس سے اوپر جانے لگا ہے تو کرافٹ کے اندر الگ سے آکسیجن کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو کرو اور جو ہیلپنگ اسٹاف ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ اگر آکسیجن لیول کم ہو گیا تو یہ ماسک نکلے گا، پہلے اپنے اس کو لگائیں پھر دوسروں کی ہیلپ کریں.
اللہ کریم آپ سب کو مکہ مدینہ لے جائے تو یہ چیزیں بالکل روٹین میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہ ایک سائنس اس کو اپنی جیت شمار کرتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہائی الٹیٹیوڈ پر آکسیجن لیول سلو ہوگا یا کم ہوگا۔ آئیے قرآن کی طرف۔ لوح محفوظ میں تو پتہ نہیں اللہ کے علم میں ہے کب سے محفوظ ہے، دنیا میں نازل ہوئے اس کو 1448 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا، صحیح ہے۔ اور یہ قرآن مجید نازل ایسا ہوتا تھا کہ یہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، ملاوٹ سے، ہر چیز سے محفوظ ہوتا تھا۔ نئی جنریشن کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب دنیا میں کوئی اہم بندہ ادھر ادھر جاتا ہے تو اس کے لیے پروٹوکول لگ کے اس کو سیو کیا جاتا ہے، جیمر لگتے ہیں، سارے سگنل جیم ہوتے ہیں تاکہ کوئی ڈیٹیکٹر چیز بم دھماکہ نہ ہو۔ تو یہ انسانی پروٹوکول ہیں۔ قرآن مجید کے لیے روایات میں آتا ہے اتنا بڑا پروٹوکول لگتا تھا زمین سے لوح محفوظ تک کہ 70,000 فرشتوں کا ایک سرکل دائرہ، نورانی دائرہ بن کے اس کے اندر سے قرآن مجید لوح محفوظ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا تھا۔ جتنے بھی نئے بچے بیٹھے ہیں مجھ سمیت آپ سب کے لیے یہ بات، ایمان قرآن مجید پر پختہ ایمان ہونا لازمی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب میں شک ہے گویا ہمارے ایمان میں تھوڑی کمی ہے۔ اب یہ کتاب اس طرح نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، راہ راست سے دور کر دے اللہ رب العزت، اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے سینے میں گھٹن، تنگی محسوس ہوتی ہے، ایسے کہ گویا آسمان کی طرف اوپر جا رہا ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ سائنس نے یہ ایجاد کیا کہ ہائی الٹیٹیوڈ پر آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک چھوٹی سی مثال میں گمراہی کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ ساری تھیوری آج سے 1400 سال پہلے بیان کی کہ جب کوئی انسان ہائی الٹیٹیوڈ پر جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے، اس کو سانس نہیں آتی۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا؟ تو یہ جتنی بھی نئی ایجادات ہیں، جو سائنسی علوم ٹیکنیک ہے، یہ قرآن مجید میں ایز اے سیکنڈری سبجیکٹ موجود ہے۔ جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ انسان کی اس دنیا کی کامیابی، اس دنیا میں بہترین اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اللہ کے ہاں پوزیشن لینے والے کے لیے یہ قرآن مجید کی فرسٹ پریورٹی کہ انسان یہاں ٹائم کیسے گزارے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے، یہ کل جہاں کائنات کو میں نے مسخر کر کے تیری خدمت میں لگایا۔ ہم میں سے آج صبح کسی نے سورج کا بریکر آن کیا ہے؟ پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لیں، کسی نے آج صبح سورج کا بریکر آن کیا ہے؟ کوئی رات کا اندھیرے کا بریکر آن کرے گا؟ قدرتی ایک نظام شمسی اللہ پاک نے انسان کی خدمت میں لگایا۔ میرے بندے یہ کل جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے۔ تو میرے معززین، قرآن مجید، حضور علیہ السلام، یہ ہر چیز اللہ کے دربار میں گواہی دے گی۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، عبداللہ ابن مسعود تلاوت کیجئے۔ حدیث کے مفہوم سے پہلے یہاں میں تھوڑا سا اپنے کو اور آپ کو ہلاؤں گا کہ ہم لوگ کتنی تلاوت کرتے۔ ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے، ہمارے مشغلے کچھ اور ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور مشغلوں میں لگا کے رکھا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو ٹائم نہیں دے پا رہے۔ ارے ناداں، اپنی قسمت پہ رونا رو، کیا ہو گیا کہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے تیرے پاس؟ ہماری آنے والی نسلیں ہم سے ہائی جیک ہو چکی ہیں۔
بیٹی ہوئی ہمارے درمیان ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھو کہ سپرمین کے بارے میں بتاؤ. کسی بچے سے، آپ چھوٹے بچے سے، پرائمری والے بچے سے پوچھیں بیٹ مین کے بارے میں بتاؤ، سپرمین کے بارے میں بتاؤ، مسٹر امریکہ کے بارے میں بتاؤ، وہ بچہ A to Z آپ کو ایسے ہی بتائے گا، ہر چیز بتائے گا. آپ اپنے بچے سے پوچھو میرے بیٹے اللہ کے بارے میں بتا، وہ بچہ آپ کی طرف ایسے تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا کہ میرے سے میرے پیرنٹس سوال کیا کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کا بچہ، میرا بچہ یہ کہے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اور اللہ کی کیا صفات ہیں. چپ. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کو ہمارے ماحول نے اللہ رب العزت سے دور کر دیا. اگر بچے کو آپ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اس سے ڈسکس کریں گے، 3-4 چیزیں وہ صحیح بیان کر کے آپ سے عنقریب وہ ایسا سوال کرے گا کہ آپ کو مبہوت کر کے چھوڑ دے گا. وہ آپ سے کوشچن کرے گا اللہ کے بارے میں. بچے پیدا ہو گئے، ان کو اچھے اسکولوں میں اچھی چیزوں میں ڈال کے ہم بے فکر ہو گئے ہیں. بھر کے کیمسٹری، فزکس، میتھ کی فیس بھری جا رہی ہے. قرآن کے معاملے میں جو قاری صاحب آ جائے برکت کے لیے 15 منٹ پڑھا دے. وقال الرسول یا رب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میری قوم، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا، ہر طرح سے چھوڑے رکھا تھا. ایمان کے لحاظ سے چھوڑے رکھا تھا کہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. تلاوت کے لحاظ سے چھوڑے رکھا تھا کہ رمضان ٹو رمضان تلاوت ہے. ترجمہ، مفہوم، اس کے علوم، اس کے معانی، اس کی تفسیر کے اعتبار سے چھوڑے رکھا تھا. کیا کریں گے، علماء کرام کا اختلاف ہے یار، کیا پڑھیں گے. اور ریسرچ کرنے والے اپنی لیبارٹریز میں، دیگر کتب میں سب سے اوپر قرآن مجید کو رکھتے ہیں. وہی اس کے اندر جو چیز ہے وہ باقی کتابوں نے اس سے مانگی ہوئی ہے. اللہ. میرے معززین، چھوٹے اور بڑوں، سب واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ. ہر 2 چند کام کر کے دیکھ لیا، دنیا سے باہر چلے گئے، کما لیا، سب کچھ ہو گیا، بینک بیلنس بھر دیا، اب بھی اگر سکون نہیں ہے تو سمجھ جائیں ہم اپنے مقصد اصلی سے دور ہیں. جیسے ہی اپنے اوریجنل مقصد پر آ کر ہم اپنے مقصد پر گامزن ہوں گے، مصروف ہوں گے، خود بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. مسبب الاسباب کو، رب تعالیٰ کو، ان کی ہدایات کو، ان کے پیغمبر کو، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر ہم ادھر ادھر کامیابی، سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ایک لا حاصل محنت کر رہے ہیں، جس کے بعد صرف بے چینی کے کچھ نہیں ملے گا. قرآن مجید کے ساتھ یہ ستیلا یہ رویہ یہ چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنی بھلائی کے لیے چھوڑنا ہوگا، اپنی قرآن مجید کی فکر کرنی ہوگی، اپنی اولاد کی فکر کرنی ہوگی. واللہ اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو کوئی اور باہر سے آ کر، خلائی مخلوق، ایلینز، ہمارے بچوں کو قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں دیں گے. یہاں کچھ لوگ پیسن 1 میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، میرے پاس آئے. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی ہم نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن شروع کیا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات. میں نے کہا ایک گزارش میں کروں. کہاں؟ میں نے کہا 2 قرآن شروع کریں. یہ کیا ہوا کہ ایک ہی قرآن شروع ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں؟ وہ خدائی پابندی تھوڑی ہے. اللہ پاک شوق اور محبت دے، 2 قرآن شروع کریں جس کے پاس بھی وقت ہے. خاص طور پر جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں یا جن کا کمفرٹ زون اللہ رب العزت نے بلڈ کر دیا ہے، اگرچہ وہ ایکٹیو لائف گزار رہے ہیں لیکن 2 قرآن شروع کریں. ایک قرآن خالص تلاوت کا ایک الگ ذائقہ ہے، اور دوسرا قرآن مجید کو سمجھ کر مفہوم ترجمے کے ساتھ، جس بھی عالم دین کے ساتھ، جس مکتبہ فکر کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے،
ان کی تعلیمات کو لیں، ان کی تفسیر کو لیں اور پڑھنا شروع کریں۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو فرقہ واریت کے عذاب سے اوپر لے کے جا رہی ہے۔ یہ ایک عالمگیر تھنکنگ دیتی ہے انسان کو، انسان چھوٹی چیزوں سے نکل کر بڑی چیزوں پر جاتا ہے۔ 2 قرآن شروع کریں، ایک تلاوت کا، اور میں ایک بعض اوقات آپ سے وعدہ بھی لیتا ہوں کہ وعدہ کریں 1 آیت تلاوت کریں گے، لیکن کریں گے ڈیلی 1 آیت۔ کوئی وعدہ لے گا نہیں آپ سے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں کہ ہم 1 آیت ڈیلی تلاوت کریں گے۔ 1 آیت کر لیں، پھر دیکھیں گے قرآن رنگ کیسے دکھاتا ہے اپنا۔ انسان شرمسار ہوتا ہے، 1 آیت کیا تھوڑا ایک رکوع تو پڑھ لوں، اور تھوڑی اہمیت چاہیے قرآن مجید۔ اور دوسرا قرآن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ شروع کریں، ہر زبان میں 2 قرآن شروع کریں، دونوں قرآنوں میں نشانیاں رکھیں۔ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی حیات طیبہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ اور یہ چھوٹے بچے جو میرا قیمتی سرمایہ ہے، یہ ریئل انویسٹمنٹ ہے میری۔ یہ اس بات کا پختہ یقین رکھیں کہ قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ ہے برحق ہے، سچ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس نیت اور جذبے کے ساتھ ان پر بھی توجہ دیں، ان کے الفاظ ٹھیک ہو جائے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، بہت سارا میرا جو مضمون ہے وہ رہ رہا ہے۔ کوشش کرتا ہوں 2 چیزیں آپ کو شوق کی خاطر بتا دوں۔ ایک درویش تھا، درویش۔ دنیا میں درویش صفت لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا سے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ایک قاری صاحب چھوٹے بچے کو پڑھا رہے تھے، بچہ پڑھ الف با تا، تو وہ درویش نا جب بچہ تلفظ کرتا، اس کی پروننسیشن کے ساتھ وہ درویش اس کے منہ کو دیکھتا اور آسمان کو دیکھتا، اسے منہ کو دیکھتا اور آسمان کو دیکھتا۔ قاری صاحب کو تو نظر نہیں آنا، انہوں نے پوچھا بابا جی کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا جو الفاظ آپ پڑھا رہے ہیں اور یہ بچہ جو اس کو تلفظ کرتا ہے، منہ سے ادا کرتا ہے، تو اس کے منہ سے ایک نور نکل کے اللہ کے عرش کی طرف جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس اینڈرائیڈ فون کے نشے نے ہمیں بہت ساری چیزوں پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ زمانے میں اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ کسی شخص نے 1 رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا ہے تو کوئی یقین نہ کرتا۔ اگر ہم کہتے ہیں کسی شخص نے ساری رات تلاوت کرتے کرتے گزاری ہے تو کوئی یقین نہ کرتا۔ آج یہ جتنی بھی ٹیلی کام کمپنیاں یہ رات 1 بجے سے لے کر صبح تک مفت میں جی بی دیتی ہے، 7-8 جی بی مفت رات 1 بجے سے صبح 9 بجے تک۔ اور حضور علیہ السلام کا امتی نوجوان رات کو جو 1-2 بجے شروع کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور اس وقت اس کو نیند آتی ہے۔ مشاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مقام ابراہیم پر جاتے ہیں، 2 رکعت نماز شروع کرتے ہیں۔ ان 2 رکعت میں پہلی رکعت میں الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہے شوق۔ ہمیں شوق لگ گیا اسکرین ٹائم کا، ان صحابہ کو شوق لگ گیا تھا قرآن کا۔ اب شوق میں ڈفرنس ہے۔ اگر ہمیں شوق لگ جائے قرآن مجید کا، واللہ ہماری گاڑیوں سے میوزک اور یہ ساری چیزیں سکپ ہو جائیں، صرف قرآن کی آواز آئے۔ آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب کس زمانے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہاں جاپانی کونسلیٹ سے بچے آئے ہمارے پاس اسکول کے، ان کو میں بتاتا رہا یہ ہوتا ہے وہ، سارے غیر مسلم بچے تھے، بچے فطرت پر دین اسلام پر ہوتے ہیں جب تک وہ نابالغ ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو بریف کر رہا تھا، یہ ہوتا ہے، یہ ادھر مکہ ادھر مدینہ دکھاتا رہا۔ تو میری باتوں میں بار بار لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا تھا، بار بار۔ تو جب کوسچن آنسر سیشن شروع ہوا تو ان میں سے ایک چھوٹے معصوم بچے نے جیپنیز زبان میں اس نے سوال کیا، جو ٹرانسلیٹر نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ ان کی ساری کنورزیشن میں لفظ محمد بار بار آ رہا ہے، تو یہ محمد کون ہے؟ اللہ گواہ ہے، اس کے سوال سے میری دل کی کیفیت کو ایسی چینج ہوئی۔ میں نے کہا اللہ تجھے محمد سے آشنا کر دے، اللہ تجھے محمد کے مشن سے آشنا ہو جائے۔
یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کو امت نے چھوڑا ہوا ہے، اس کو دوبارہ پکڑ لیں، اس کو اہمیت دیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی۔ خدا را آپ کے بچے اسکرین نے ویٹیکن سٹی میں اتار دیے ہیں، آپ کے بچے دکھنے میں آپ کے سامنے ہیں، ذہن اور جسم اور دل کے اعتبار سے آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ بہت بڑا چیلنج لگ گیا ہمیں، جنسی تشدد الگ ہیں اور بچوں کی ذہنی جو صورتحال خراب ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ خدا را اپنی اس ریئل انویسٹمنٹ کی طرف فل توجہ کریں۔ ہماری اگر یہ آنے والی نسل ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کا خیال کیجیے۔ قرآن مجید مساجد میں رکھے ہوئے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد ایک کونا ہے، اس میں آپ بیٹھے، لائٹ ہے، پنکھا ہے، تو بیٹھ کے آسان تسلی سے تلاوت کریں۔ کل تشریف جائے، آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجئے اور آپ کے سامنے جو